الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ اس قدر مخالفت شدید ہوئی کہ بعض انبیاء کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا، در بدر کر دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ بعض انبیاء کو توحید کی خاطر شہید کر دیا گیا، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ توحید والا درس ہر موقع پر دیا ہے۔ کوئی پریشانی بھی آ جائے، پریشانی برداشت کی ہے، لیکن توحید کا درس دینا نہیں چھوڑا۔ دعوت توحید انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آج ہماری پستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کا در چھوڑا، غیروں کے در پہ جا جھکے، اپنے پروردگار سے ڈرنا چھوڑ دیا، بڑوں سے ڈرنا شروع کر دیا، کالی بلی سے ڈر گئے۔ ہم ڈرنے پہ آئے تو ہم قبروں سے ڈرنے لگے، ڈرنے پہ آئے ہم درختوں سے ڈرنے لگے کہ جناب فلاں درخت کی ٹہنی توڑ دیں گے تو پیر صاحب آپ کی ٹانگ توڑ دیں گے۔ ہم ڈرنے پہ آئے تو جناب بزرگوں سے ڈرنے لگے۔ قرآن کریم نے سچ فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق بنتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اللہ کے لیے عبادات کرتے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہوتی، نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوتی، ہم قسم اٹھاتے، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سارا کام ہی الٹ ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور غیر اللہ کو اپنے سامنے رکھ لیا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ کائنات میں بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمیں یہ خالی دعویٰ دیتے ہیں کہ ہماری ہمدردی کرو، ہماری پیری مریدی کرو، ہمارے ساتھ چلو، تعلقات قائم کرو، قیامت کا دن ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جھنڈے تلے آ جانا، ہم تمہیں بچائیں گے، بس تم ہمارے نام کا صدقہ خیرات کرتے رہو،
ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہو، قیامت کے دن تمہارے سارے کام ہم خود کر دیں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ہمارے تعلقات ولیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات بڑے علماء کرام کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات فلاں خاندان کے ساتھ ہیں، ہمیں تو نیکی تقوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ وہاں نہ رشتہ داری کام آئے گی، وہاں پیری مریدی بھی کام نہیں آئے گی، وہاں دوستی یاری بھی کام نہیں آئے گی، وہاں عہدہ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں صرف انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے، انسان کی توحید اس کے کام آئے گی۔ میں شروع میں حدیث پڑھ چکا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صدقے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے پہ قادر نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی روزی دینے پہ قادر نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے پہ قادر نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکلات حل کرنے والا نہیں، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جو بندہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا داخل الجنت، ایسا بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ کام آسان ہے کہ پیری مریدی کرنا آسان ہے، کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرنے آسان ہے؟ انتہائی مشکل کام جو ہم کرتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، حالانکہ سارا وجود اللہ نے دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو وجود اللہ نے عطا کیا، صحت اللہ نے عطا کی، تندرستی اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، کاروبار اللہ نے دیا، گھر بار اللہ نے دیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ قرآن کریم کا پہلا واقعہ ہے جناب نوح علیہ السلام۔ کون کون جانتا ہے نوح علیہ السلام کو؟ بھی سارا جہان ان کو جانتا ہے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے واقعات، ان کا تذکرہ بے شمار مقامات پر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، ایک سال نہیں، دو نہیں، 950 سال انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 950 سال کی تو عمر ہے، انہوں نے اتنی عمر اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، لیکن ان کا ایک بیٹا اور بیوی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کر دی کہ اے پروردگار میری قوم والے میری بات نہیں مان رہے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرمایا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو، اور وہ کشتی ہماری وحی کے مطابق ہوگی، ہم اپنی نگرانی میں کشتی تیار کروائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سارے کشتی میں سوار کر لیے گئے، ہر جاندار چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیا گیا۔ اب پانی آسمان سے برسنے لگا، زمین سے بھی چشمے پھوٹے، پانی بے شمار جمع ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ یا بنیہ کہہ کے پکارا بیٹے کو کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ بھی باپ اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے، خیر خواہی کی بیٹے کی، کہ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اب آپ اندازہ کریں ایک ایسا بندہ جو 950 سال اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اس کا اپنا بیٹا مشرک ہے، اور باپ مشکل وقت میں اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔
بیٹے نے کہا کہ نہیں، مجھے کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ سوار نہیں ہونا چاہتا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے سامنے بڑے بڑے اسباب ہوتے ہیں نا کہ میرا بڑا عہدہ ہے، عہدہ بچا لے گا، میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، تعلقات بچا لیں گے، میں نے فلاں مرشد پکڑا ہوا ہے وہ بچا لے گا۔ اس نے بھی کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پانی سے بچا لے گا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ وحال بینہم الموج، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ابھی باپ بیٹے کی بات مکمل نہیں ہوئی، پانی ایک بہت بڑی لہر آئی اور وہ بیٹا جو ابھی باتیں کر رہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک بیٹا جو مشرک ہے، ایک نبی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی بات میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ آپ بتائیں ایک نبی اپنے مشرک بیٹے کے کام آیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے آپ کی۔ ایک نبی باپ اپنے مشرک بیٹے کے کام آیا ہے؟ بھئی بتائیں تو صحیح، نہیں نہ کام آیا۔ تو وہ پیر فقیر، وہ قبروں والے بزرگ جو ہمارے رشتہ دار نہیں، ان کے ہمارے ساتھ تعلقات نہیں، صرف پیڑھی مریدی والا مسئلہ ہے، وہ ہمارے کام آ سکیں گے؟ بھئی کام آنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کام آتے بیٹے کے۔ اللہ سے دعا کر ڈالی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچانا پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے میرے سونے پیغمبر نوح، یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، اس کے اعمال وہ نہیں جو اعمال تیرے ہونے چاہیے تھے، جو ایک مسلمان بندے کے اعمال ہونے چاہیے تھے وہ اس کے اعمال نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے رشتہ داری جتنے بھی قریبی ہو جائے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو رشتہ داری کام نہیں آتی، رشتہ داری کام نہیں آتی۔ اب اس سے بڑی رشتہ داری اور کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے سورہ تحریم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی، کافروں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ ایک عورت جناب نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور دوسری عورت جناب لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور جناب نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے خاوندوں سے خیانت کر ڈالی۔ کیا خیانت کی بھئی؟ خیانت کیا کی ہے؟ عقیدے کی خیانت کی، ایمان نہیں لائی، اپنے نبی خاوندوں پر ایمان لے کر نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ آپ بتائیں مجھے کہ خاوند اور بیوی والا جو رشتہ ہے اس سے قریبی رشتہ کو اور ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی نہیں ہوتا رشتہ قریبی اور۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے اپنی بیویوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ دونوں آگ میں جائیں گی اور وہ دونوں نبی اللہ کی جنت میں جائیں گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ جتنا بھی قریبی ہو اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو رشتہ کام نہیں آتا۔ ایک اور رشتہ بیان کرتا ہوں، رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا بڑا قریبی رشتہ ہے۔ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ بیٹا کافر ہے، مشرک ہے اور باپ نبی ہے۔ اب باپ کافر ہے اور بیٹا اللہ کا نبی ہے،
جس نے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے امتحانوں کو پاس کیا، بیٹے کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ قرآن کریم میں جتنا نام جناب ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے شاید کسی اور نبی کا آیا ہو۔ بے شمار مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا۔ اللہ نے پوری ایک سورت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کر دی، سورت ابراہیم۔ اب خود نبی ہیں، باپ کافر ہے، دعوت کا آغاز کیا، توحید کا آغاز کیا، اپنے گھر والوں سے، گھر والے بے وفا نکلے، اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ کوئی بات نہیں ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، کیونکہ بیٹے کا کام ہے باپ کے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے ابراہیم، تیرا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے دعا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا دعا کرنے کا، انہوں نے دعا کی۔ جب اللہ نے منع کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، بھئی ہماری تو صورت حال ہی عجیب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جس مذہب پر چلتے تھے، جس مسلک پہ چلتے تھے، جو دین ان کا تھا، ہم بھی وہی دین اختیار کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ۔ جب انہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، اپنے باپ سے بری ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں تو اس سے بری ہوں۔ بتائیں باپ اور بیٹے کا تعلق قریبی ہے یا پیری مریدی قریبی ہے؟ بھی آپ چھوڑ دیں سب باتیں، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ بھی باپ بیٹے کے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آتا، دوست کے کام کیسے آئے گا؟ بھئی ہمیں ایک اور بات بڑی مصیبت نظر آتی ہے کہ وہاں سفارش ہوگی، سفارش کریں گے بھی نیک لوگ، ولی سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، پرہیزگار سفارش کریں گے، بالکل سفارش کریں گے، بھئی سفارش کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا وہ بندہ سفارش کرے گا۔ وہاں ہر بندہ سفارش نہیں کرے گا، ہر بندہ سفارش نہیں کرے گا۔ یہ بات قرآن کریم کے کئی مقامات پہ درج ہے۔ اور وہ بندہ جو سفارش کرنے والا ہوگا اسے سفارش کی اجازت دی جائے گی متعین کر کے کہ فلاں بندے کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، مشرک کے بارے میں کوئی سفارش نہیں۔ یہ بات اللہ نے واضح دو ٹوک بیان فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ تعالی مشرک بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ چور کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زانی کو معاف کر سکتا ہے، اللہ دھوکے باز کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کسی اور بندے کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے واضح اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آپ بتائیں کہ وہاں سفارش مشرک کے کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہاں سفارش کرنے والوں کی سفارش کافروں کے مشرکوں کے کام نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے، کسی کی سفارش کا مستحق ٹھہرنا ہے، پھر ہمیں خالص توحید پہ چلنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کی ہر قسم کی اچھائی نیکی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید والے رستے پہ چلانے کی توفیق دے اور چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔